بقرہ حیوان حلال توجد فی العالم وتصبح فی المناسک. بقرہ معلوم چیز، آگے چل کر اس میں بقرہ کا حکم ہے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے میں ایک شخص کا بعض لوگ بڑے موڈی ہوتے ہیں، وہ ہر مذہب والے کے پاس جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود کیا ہے، سکھ ہے قدرت میں دکھاؤ، ہندو ہے وید میں دکھاؤ، گیتے میں دکھاؤ، عیسائی ہے انجیل میں دکھاؤ، یہودی ہے توریت میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ وہ اس طرح ہے. مولانا شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں آیا. شاہ عبدالعزیز صاحب تو واقعی امام الہند اور مستد الہند ہے. شاہ صاحب سے کہا شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کا اپنا مذہب کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ مسلمان ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، حکم دے رہے کہ گائے ذبح کرو، اور لوگ یہاں گائے ذبح ہوتی ہے اور کلمہ پڑھنے لگا. بولے یہ ٹھیک ہے، مجھے خدا والا مذہب چاہیے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. سورت کا نام بقرہ ایک تو اس وجہ سے ہے اور دوسری اس وجہ سے ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ایک خاص قسم کی سوکھی گھاس گائے کی دم کے ساتھ باندھ لیتے تھے اور اس کو آگ لگا لیتے تھے. جب وہ گھاس جل کر گائے کی دم جلنے لگتی تھی اور وہ پریشان ہو کے ادھر ادھر دوڑتی تھی تو کہتے تھے اب اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا. گویا کہ وہ بھی گاؤں پرست ہے، ان میں بھی گاؤں سالہ پرستی موجود تھی. ان پر رد کے لیے سورت بقرہ ہے، کیونکہ سورت فاتحہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے تعارف میں تھی. تو الہ کہاں کہاں غلط استعمال ہوا ہے، جیسے قدیم جاہلی کافروں کا گائے کو الہ سمجھنا اور ہندوستان کے یاتریوں کا گاؤں ماتے کا پوجا کرنا، اس کے رد میں سورت ہے. اس لیے سمیت بالبقرہ. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، سب سے اچھا صدقہ کیا ہو؟ میں نے کہا ایک مدرسہ بناؤ، مسجد بناؤ. نہیں ذبیحہ. میں نے کہا گائے ذبح کرو. بکرے سے نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں ہوگا. 7 بکرے. میں نے کہا پھر بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. گائے موجود ہے پاکستان. جب حلوہ ملتا ہے تو کھیر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آئس کریم ملتا ہے تو اس کے بدل کے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت؟ یہ قاعدہ ہے کہ ضرورت مجاز کی طرف تب ہوگا جب حقیقت پر عمل دشوار ہو جائے. اذا تعذرت الحقیقہ تسیرون الی المجاز.